شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیہ مبارکہ نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بری طرح اذیت دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑا امتحان تھا۔ دوستوں، اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں علماء تفاسیر میں تحریر کرتے ہیں کہ مصر میں بنی اسرائیل کی آبادی کا صحرا حضرت یوسف علیہ السلام کے سر ہے۔ جو فلسطین سے وہاں پہنچے، قرآن مجید نے یہ واقعہ سورہ یوسف میں بیان کیا ہے۔ بعد میں آپ علیہ السلام کے والد اور بھائی بھی مصر آ گئے۔ فرزندان یعقوب کو مصر کی آسائشیں راس آئیں اور ان میں نسلی افزائش بڑی تیزی سے ہونے لگی۔ یوں 400 سال کے عرصے میں بنی اسرائیل کی آبادی 6 لاکھ تک پہنچ گئی۔ اس منظم اور متحد اقلیت کی روز افزا آبادی سے فرعون خوفزدہ ہو گیا۔ چنانچہ اس نے بنی اسرائیل کی نسلی افزائش کی روک تھام اور موجودہ نسل کے کلا کما کے لیے انہیں سخت ترین اور مشقت کاموں میں لگا دیا، مثلاً بڑے بڑے پتھر اٹھانا، نیز دیو قامت ہیکلوں اور محلات کی تعمیر وغیرہ۔ لیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل نے اپنے رسوم و اخلاق و عادات کو ترک نہ کیا، اور فرعون کا یہ دباؤ ان کی روحانی اور امید فردہ کی طاقت کو ختم نہ کر سکا۔ چنانچہ فرعون نے بنی اسرائیل کے نوزائیدہ بچوں کو قتل کرنے کا سلسلہ شروع کیا۔ ہر دائی کو یہ حکم تھا کہ بنی اسرائیل میں سے جس کے ہاں لڑکا پیدا ہو، اس کا گلا گھونٹ دیا جائے یا اسے جلادوں کے حوالے کر دیا جائے تاکہ وہ اس کا سر تن سے جدا کر دیں۔ اس آیہ مبارکہ کی تفسیر کی روشنی میں اہم نکات یہ ہے کہ محکوم اقوام سے بگار لینا اور ان کی نسل کشی طاغوتی طاقتوں کا وتیرہ رہا ہے۔ آیہ مبارکہ نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو شق کیا، پھر تمہیں نجات دی اور تمہاری نگاہوں کے سامنے فرعونیوں کو غرق کیا۔ اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں علماء تفاسیر میں تحریر کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے فرعونی مظالم سے تنگ آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر سے نکل کر اپنے آبائی وطن فلسطین جانے کا فیصلہ کیا، اور فرعونی حکومت کے خوف کی وجہ سے رات کو سفر اختیار کیا۔ لیکن رات کی تاریکی میں راستہ بھول گئے۔ ادھر فرعون کو خبر ہو گئی اور وہ اپنے لشکر سمیت بنی اسرائیل کے تعاقب میں آ پہنچا۔ ایک عجیب کیفیت تھی۔ بنی اسرائیل کے سامنے سمندر، اطراف میں پہاڑیاں اور پشت پر فرعونی لشکر۔ وہ بہت پریشان ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کیا اور حکم دیا کہ دریا میں چل پڑو۔ چنانچہ پانی نے دونوں اطراف سے سمٹ کر پہاڑ کی شکل اختیار کر لی اور درمیان میں خشک راستہ پیدا ہو گیا۔ بنی اسرائیل کے گزرنے کے بعد فرعونی لشکر بھی اسی راستے پر چل پڑا، لیکن جب وہ وسط میں پہنچا تو پانی کے دونوں حصے باہم مل گئے اور یوں فرعون کا سارا لشکر فرعون سمیت غرق آب ہو گیا۔ قرآن اس واقعے کو اس طرح بیان کرتا ہے، پھر ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی، اپنا عصا دریا پر مارے، چنانچہ دریا پھٹ گیا۔ اس آیہ مبارکہ کی روشنی کی تفاسیر میں اہم نکات یہ ہیں کہ بنی اسرائیل کا بچنا اور فرعونی لشکر کا غرق ہونا ایک معجزہ تھا۔ مزید اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تھینک یو۔